بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں آج مرکز پر میری گفتگو کا موضوع ہے نعمت کب چھین لی جاتی ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں بن مانگے بن محنت کے عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں اس نے عطا فرمائی کہ ان نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اور کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ نعمت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر بجا لائیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو اور آپ لوگ SDI چینل کی وزٹ کر سکتے ہوں تو کل مالیگاؤں میں نے اللہ کی نعمت ملنے پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کے ملنے پر امتحان کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ اس پر میں نے گفتگو کل کی تھی، یعنی ہوتا یہ ہے کہ بندے کو کوئی نعمت مل گئی تو بندہ بہت خوش ہو گیا۔ بیٹے کی ولادت ہوئی تو بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے گھر بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ شکر ادا کرنا اور نعمت کے ملنے پر خوشی منانا اچھی چیز ہے، لیکن ایک پہلو تو یاد ہو، دوسرے پہلو سے انسان بے خبر ہے کہ جب جو نعمت دی گئی پروردگار جل جلالہ اس نعمت سے متعلق امتحان بھی لے گا۔ صرف آپ کی ذہن سازی کے لیے اور آپ کے دل و دماغ کو نعمت سے متعلق امتحان کے لیے تھوڑا سا سمجھا دوں اور تیار کر دوں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت، اور
جسے ایمان کی دولت مل جائے گویا رب قدیر جل جلالہ نے اسے ایسی نعمت عطا فرمائی جو نعمت دنیا میں بھی چلے گی اور آخرت میں بھی چلے گی۔ دولت تو دنیا میں چلے گی، آخرت میں نہیں چلے گی، لیکن ایمان ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی چلے گی اور آخرت میں بھی، کہ اس کے عوض میں اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے۔ لیکن یہ نعمت دے کر ایمان والی اللہ نے امتحان کی بات فرمائی، ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ پتہ چلا ادھر مومن ہوئے، ادھر امتحان کی تیاری شروع۔ ایک سوچ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو، ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ ایک پہلو کی طرف تو نظر ہے کہ نعمت مل گئی، نعمت مل گئی، نعمت مل گئی، بہت بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جہاں نعمت ملی وہی امتحان کی تیاری شروع۔ کیا اس نعمت کے ذریعے پروردگار آزمائے گا؟ مثال ایک اور سمجھ لیں، اور یوٹیوب والی تقریر آپ کل کی مالیگاؤں کی دستار بندی کی سنیں گے تو پوری چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں اس سے پوچھئے کہ اس کے نزدیک بینائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ کاش میرے پاس بھی روشنی ہوتی تو میں اس کے ذریعے خانہ کعبہ دیکھتا، گنبد خضرا دیکھتا، قرآن شریف دیکھتا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا، یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب آنکھ والا شخص نابینا کو دیکھ کر یہ سوچے گا کہ اللہ کا شکر مجھے اللہ نے آنکھ عطا فرمائی، لیکن یہ آنکھ ہے بڑی نعمت، لیکن جہاں اس نعمت کو اللہ نے عطا فرمایا وہی امتحان میں بھی ڈال دیا اس نے، کہ اب دیکھتا ہے پروردگار کہ میرا بندہ ان آنکھوں کا استعمال گندی چیزوں کو دیکھنے میں کرتا ہے یا اچھی چیزوں کو دیکھنے میں کرتا ہے۔ تو نعمت ملی اور ہم امتحان میں آ گئے، ادھر نعمت ملی ادھر امتحان میں آ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے سادگی پسند کرتے تھے، بہت زیادہ دنیا کے اندر ڈوب جانے کا جذبہ ان کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جتنی زیادہ دولت ملے گی، جتنی زیادہ نعمت ملے گی، اتنا زیادہ امتحان ہوگا، اس لیے وہ بالکل آرام سے رہتے تھے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا۔ اب آئیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ بظاہر یہاں پر آپ ہیں اور ٹھیک تعداد میں ہیں، سن رہے ہیں، لیکن آپ سے کئی گنا زیادہ تعداد کے اندر دنیا بھر کے الگ الگ ملکوں میں لوگ اس وقت سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ کریکشن کرو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب نعمت دیتا ہے تو پھر چھینتا کیوں، اور چھیننا تھا تو دیا کیا؟ تو اب قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ تم کو عذاب دے کر؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں
بنتی ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے شکر کا ایک معنی حق کے بھی لیا کہ اس کا حق ادا کرو. اللہ نے تم کو جو نعمت دی اس نعمت کا حق ادا کرو. اور اس نعمت کا جب تم حق ادا کرو تو وہ کریم اس نعمت کو چھینے گا نہیں، بلکہ اس کا فرمان لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تم کو زیادہ عطا کر دیں گے، زیادہ عطا کر دیں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عذاب میں برکت آتا ہے، نعمتیں بندوں سے کب چھین لی جاتی ہیں جب بندہ ان نعمتوں کی قدر نہ کرے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرے، اور جب بندہ اس نعمت کا کما حقہ شکر ادا نہ کرے، اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سعودی کی پوزیشن جو ہے، قدرت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل بہت زیادہ خزانوں سے سعودی کو مالا مال کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان خزانوں کا استعمال جن کے صدقے میں اللہ نے عطا کیا تھا ان کے دین کے فروغ کے لیے ہوتا، ان کی محبت کو عام کرنے کے لیے ہوتا، امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے ہوتا. لیکن نہیں، اس دولت کا استعمال عیاشی کے اندر کیا گیا، اور اس دولت کا استعمال آقا کی گستاخی کے لیے کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے وہ دولت اس طرح سے چھینی کہ جو لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سعودی کاسے گدائی لے کر کے بھیک مانگے گا، آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ نہیں. بہت سارے اسلامی ملکوں کو اللہ نے خزانوں سے بھرپور کر دیا، مالا مال کر دیا، لیکن لوگوں نے ان خزانوں کی ناقدری کی، عیش قدوں کی تعمیر کے اندر اور قدرت کی نافرمانی کے اندر دولت کا استعمال کیا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی. اسی لیے قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا بجا یہ تاکید ہے کہ تم اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. ایک مثال میں آپ کو دوں گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. ایک مثال، جانور بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو میرا کریم ان کو بھی روزی عطا فرما دیتا ہے. ایک مرغی کو دیکھیں، ایک قطرہ پانی پینے کے بعد وہ اپنی گردن کو فوراً اوپر کر لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، میرا مولا ان کو رزق عطا فرما دیتا ہے. آج مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، آج مسلمانوں کے عیش کے حالات دیکھو کہ العیاذ باللہ اسراف کی سچویشن یہ ہے کہ 2200 2500 2800 1800
اس کی ایک ایک پلیٹ ہوتی ہے اور ایک آدمی کا کھانا 1800 روپے کا، 2200 روپے کا، 2500 روپے کا، 80 لاکھ روپے کے کھانے ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میرا رب نعمتوں کو چھین رہا ہے۔ یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اور ابھی میں آ رہا تھا ناسک سے، عصر سے مغرب تک میرا بیان ناسک میں خواتین کے اجتماع میں تھا، اور وہاں مغرب تک بیان کر کے مغرب کی نماز پڑھ کر کے یہاں نکلا، اور یہاں پہنچ کر چائے پی کر سیدھا ادھر آ رہا ہوں۔ چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ سنیچر کو انشاءاللہ ایک اہم موضوع کے ساتھ، تو میں آ رہا تھا تو میں آج کا نیوز پڑھ رہا تھا BBC۔ آپ کو معلوم ہے اگر لوگ سنتے ہوں اور ان کے اندر ضمیر زندہ ہو تو ذرا اچھی طریقے سے اس بات کو دل میں جگہ دے دیں، اس وقت یمن کے اندر 9 ملین 90 لاکھ مسلمان فاقہ کشی کے شکار ہیں۔ یہ آج کی نیوز ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی۔ کتنے؟ جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ اس قوم کے 90 لاکھ لوگ فاقے کے شکار ہو، اور یہاں کھانا کچرے میں ڈالا جاتا ہو اور اسراف کیا جاتا ہو، وہ قوم ترقی کہاں سے کر سکتی ہے؟ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہی ہیں، دنیا تباہی کے دہانے کی طرف ہو چکی ہے، اور خاص طور پر پوری دنیا میں تختِ مشق اس وقت اگر کوئی بنا ہے تو کوئی اور نہیں، سب کے لیے آسان چارہ اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ اور مسلمان کی پوزیشن کیا ہے؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور آج میں آپ کو خاص طور پر یہ نصیحت کر رہا ہوں، قناعت کا دامن تھامو، اور اگر کوئی کام تمہارا 2 روپے میں ہو جاتا ہو تو 2 روپیہ 50 پیسہ تو بہت دور کی بات ہے، 2 روپے 10 پیسہ بھی خرچ مت کرو۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا حدیث قدسی کے حوالے سے، اس میں احادیث موجود تھی، تو میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ کل بروز قیامت سب سے پہلے جن نعمتوں کا حساب لیا جائے گا معلوم ہے؟ ان میں 2 نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت ذہن سے نکل گئی، وہ کون سی نعمت تھی، لیکن دوسری نعمت مجھے یاد ہے۔ گرمی ہے نا، گرمی ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک نعمت ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ پوچھا جائے گا بندے یہ ٹھنڈا پانی تجھے دیا گیا تھا، تو نے اس کو پینے کے بعد شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ یہ سب نعمتیں ہیں۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو۔ اور سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شکر ادا کرتا ہے، بھئی 10 نعمت مل گئی اور شکرانے پہ خالی اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس پر بھی میرا مولا راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، اور وہ راضی ہو گیا تو پھر اور چاہیے کیا بندے کو، اور چاہیے کیا۔ لیکن آج کے مسلمان کی پوزیشن آپ دیکھیں، سبق سیکھ کر کے اٹھیں یہاں سے۔ آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ کہ کھانے کے بعد الحمدللہ بھی بھول گیا، پینے کے بعد الحمدللہ بھی بھول گیا،
کسی نے مزاج پرسش کی تو الحمدللہ بھی بھول گیا، چھینک آئی تو الحمدللہ بھی بھول گیا، یاد ہی نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مجھے یاد ہے ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ صاحب علیہ الرحمہ بڑے زبردست عاشق رسول تھے اور مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ بھی کبھی ان کی ترک نہیں ہوئی، عصر اور عشاء کی سنت غیر مؤکدہ بھی میں نے کبھی ان کی ترک ہوتے نہیں دیکھی، اور ان کی لکھی ہوئی نعت حضور مجاہد ملت سرکار کی جالی مبارک کے سامنے پڑھا کرتے تھے، اتنے بڑے عاشق رسول۔ تو جب بھی وہ مدینہ شریف جانے کے لیے ہر سال جاتے اور کئی مہینے مدینہ شریف میں ان کا قیام رہتا، تو ممبئی سے ہی جاتے تھے۔ جب ممبئی تشریف لاتے تو مجھے ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا جو ہے موقع نصیب ہوتا، اور بسا اوقات ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے بھی میں جاتا۔ تو مجھے یاد ہے ان کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ان کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا تو میں پہنچ گیا جہاں قیام تھا حضرت کا۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد سامان لے کر 5ویں منزلے پر وہ تھے، تو ان کا سامان لے کر میں نیچے اترا، اور نیچے اتر کر کے میں نے گاڑی میں رکھا۔ حضرت گاڑی میں بیٹھے تو پہلے حضرت نے کہا الحمدللہ۔ میری ایک عادت تھی اور آج بھی ہے کہ کوئی نئی چیز یا کوئی عجیب بات میں کسی بزرگ سے دیکھتا ہوں تو میں پوچھنے میں شرماتا نہیں، پوچھ لیتا ہوں کہ حضرت اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد بائک اللہ کراس کیے ہوں گے، پھر واپس الحمدللہ، پھر دادر کراس کیے، پھر الحمدللہ، ایئرپورٹ پہنچے، پھر الحمدللہ۔ تو اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ اندر جانے کے لیے پاس لے کر کے، مطلب ٹکٹ لے کر کے آپ اندر جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لے کر کے اندر بھی گئے چھوڑنے کے لیے، تو بورڈنگ کارڈ لے کر کے حضرت آئے، تو پھر حضرت نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا حضرت تشریف رکھیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت یہ الحمدللہ آپ کیوں بار بار پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب جواب ان کا سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولانا، میں جب 5ویں منزلے پر تھا تو میری فلائٹ کو 4 گھنٹے باقی تھے، وہاں سے نکلا تو 3.25 گھنٹے باقی رہ گئے، تو میں نے کہا الحمدللہ 15 منٹ اور جلدی ہو گیا، یعنی 15 منٹ کم ہو گئے، مدینہ اور قریب ہو گیا۔ پھر جب بائک اللہ کراس کیا تو پھر میں نے کہا چلو اور سفر کٹ گیا، مدینہ اور قریب ہو گیا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر بورڈنگ کارڈ مل گیا تو میں نے کہا چلو اور سفر کم ہو گیا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ ایک سبق ملا، اور پھر تعجب کی بات، میں نے کہا حضرت اللہ آپ کی جیسی جو ہے وہ سوچ سب کو عطا فرمائے، تو پھر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا حضرت اب یہاں الحمدللہ کہا؟ ہاں مولانا آپ نے جب میری تعریف کی نا، میری سوچ کی تعریف کی، تو میں نے کہا میری تعریف کیا، الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہوگی۔ تو پھر حال کیا تھا؟ ہر سال 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے، 6 مہینے ہندوستان میں رہتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دولت ملی تو اللہ کا شکر، جتنے پروفٹ کی امید تھی، جتنے دھندے کی امید تھی اتنا ہوا تو اللہ کا شکر، نہ ہوا تو شکایت 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 شکایت۔ اللہ والوں کے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، شکر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو، شکایت نام یہ چیز نہیں ملے گی، شکر شکر اور شکر ہی ملے گا۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل شکر ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ قرآن کا یہ لب و لہجہ دیکھیے، انداز دیکھیے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَرْضَ بِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اس کے بندوں میں سے جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا۔ اور اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں،
اسے بہت اچھی طریقے سے سنیے گا۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ میں سے کسی سے پانی مانگا، یا آپ میں سے کوئی شخص یہ دیکھا کہ میں کہیں باہر سے تھک کر کے آیا ہوں اور پانی کا گلاس لا کر کے اس نے میرے سامنے رکھ دیا، میں نے پانی پیا اور الحمدللہ بھی میں نے کہا، اور اس کے بعد میں نے کہا جزاک اللہ، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے حضرت اور ایک گلاس لاؤں؟ یہ کب پوچھیں گے؟ جب میں آپ سے یہ کہوں جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، تب آپ مجھ سے پوچھیں گے۔ اور میں نے الحمدللہ پڑھ کر آپ کہا لو گلاس، تو آپ مجھے پوچھیں گے بھی نہیں کہ حضرت دوسرا چاہیے کہ نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کا شکر ادا نہیں کیا تو آپ کو ناراضگی ہوگی کہ یار میں نے ان کو پانی پلایا تو جزاک اللہ بھی نہیں بولے۔ لیکن جہاں میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، حضرت اور پانی لاؤ، ارے نادانو، جب تم بندے کا شکر ادا کرو تو وہ اور دینے کو تیار ہو جاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں نہیں عطا فرمائے گا، اور عطا کرے گا، وہ اور عطا کرے گا۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ آج کے مسلمان نے اس کو ناراض کر رکھا ہے ناشکری کے ذریعے، اور سب سے زیادہ آج کے دور میں اگر کوئی ناشکری کرنے والا ہے انسانوں کا، قدرت کا، تو وہ عورتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی ناشکری کی بنیاد پر۔ سب سے زیادہ شوہر کی ناشکری اگر کوئی کرتا ہے تو یہ عورت کرتی ہے۔ 50 اس کی پسند کی چیز لا کر کے اس کو دے دو، ایک اس کی پسند کی چیز نہیں آئی تو آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا؟ یہ اس کی زبان پر رہتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر قربان جائیے اللہ کے ایک نام میں، اللہ کے ناموں میں ایک نام شاکر بھی ہے۔ بھئی شاکر کے معنی تو شکر ادا کرنے والا، تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کس کا شکر ادا کرے؟ اس کا نام شاکر ہے۔ شاکر کے معنی شکر ادا کرنے والا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب لفظ شاکر کی نسبت قدرت کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر کرنے والا نہیں ہوتا، قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کرنے والے کی میرا مولا قدر کرتا ہے، قدر کرتا ہے کہ دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ قدر کرے تو اپنی شان کے مطابق قدر کرے گا، اپنی شان کے مطابق قدر کرے گا۔ اب یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی دیکھو، اور وہ یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو یہ دائیں جانب کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، بائیں جانب کے پہاڑ کو چاندی کا بنا دیا جائے، اور یہ دونوں آپ کے ساتھ چلنے لگے۔ تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چاہت تو یہ ہے کہ ایک دن میرا مولا مجھے بھوکا رکھے اور ایک دن نعمت عطا فرمائے۔ جس دن وہ بھوکا رکھے گا اس دن صبر کروں گا، اور جس دن نعمت عطا کرے گا میں شکر ادا کروں گا۔ یعنی حضور شکر کا موقع چاہتے ہیں، لیکن قرآن نے جب کہہ دیا تو بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔
بہت کم بندے، بہت کم بندے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ تو حضور سے سیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب قدیر جل جلالہ کی عبادت میں اس طریقے سے کھڑے تھے کہ پائے مبارک پر ورم آ گیا. ام المؤمنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سبب سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنا قیام کیوں فرماتے؟ تو سرکار نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہاں شکر کے لیے کھڑے تھے، یہاں فرض کے لیے لالے پڑے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب جب بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے، میرا مولا اس نعمت کو اس تک محفوظ رکھتا ہے، اس نعمت کو ضائع نہیں فرماتا. یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتیں وحشی جانور کی طرح ہیں. نعمتیں وحشی جانور کی طرح ہیں، جس طرح سے وحشی جانور کو چھوڑ دو تو بھاگ جاتا ہے، پکڑنا مشکل ہوتا ہے وحشی جانور کو. تو سرکار فرماتے ہیں کہ نعمتیں بھی وحشی جانور کی طرح ہیں کہ ذرا انہیں چھوڑ دو تو بھاگ جاتی ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور پھر ان نعمتوں کو کیسے سنبھالا جائے، کیسے سنبھالا جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو آقا نے فرمایا قید النعمت بالشکر، نعمتوں کو قید کر دو شکر کے ذریعے. تم جب شکر ادا کرو گے تو نعمت بھاگے گی نہیں، نعمت قید ہو جایا کرے گی، قید ہو جایا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتے، نعمت کے ملنے پر سجدے میں چلے جاتے، نعمت کے ملنے پر بارگاہ سمدیت کے اندر بارگاہ سمدیت میں بندگی کا خیرات پیش کرتے، نعمت کے ملنے پر اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کرتے، نعمت کے ملنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر کرتے اور پروردگار جل جلالہ کو یاد فرماتے اور اس نعمت کی قدر اس طریقے سے کرتے کہ اللہ اکبر. بس آج ایک آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے جب پڑھا ہے تو تب سے میری ایک عجیب کیفیت ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ سے بھی میں شیئر کروں. اب موضوع سے ہٹ کرے یہ گفتگو. ہم لوگ اچھے سے اچھا فیس واش استعمال کرتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر آپ جانتے ہیں قسم قسم کے فیس واش ملتے ہیں چہرے کو اجلا کرنے کے لیے. پھر بھی 2-4 گھنٹے تک چہرہ اجلا رہتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہی رنگ ختم، چمک ختم. میں حیران ہوں یا اللہ، یہ اولیاء کرام کوئی فیس واش استعمال نہیں کرتے تھے، چہرہ چمکتا کیوں تھا؟ ولیہ کوئی فیس واش استعمال نہیں کرتی تھی، چہرہ چمکتا کیوں تھا؟ تو میں نے تھوڑی سی اس کی اسٹڈی کی، سائنسی اعتبار سے بھی پڑھنے کی میں نے کوشش کی. تو مجھے ایک عمل اس میں ملا. وضو تو ہے ہی، وضو تو ہے ہی، لیکن اس میں چہرے کی نورانیت کے لیے جو عمل ملا وہ سجدہ ملا. سجدے کی وجہ سے چہرہ منور ہوتا ہے. اور ہمارے موسیٰ بھائی ہیں اور بھی ماشاءاللہ سائنس کے بہت اسٹوڈنٹس ہوں گے اور جانتے ہوں گے. ریزن یہ ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے بدن کا خون اس کے دماغ کے خلیے کو کھول دیتا ہے اور وہ خون جو ہے اس کا دوران اس کے چہرے تک آتا ہے. اور کثرت سے سجدے میں رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ عز و جل سجدے میں رہنے والوں کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے. اور اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ جو سجدے میں گیا وہ خدا سے قریب ہو گیا. اور خدا نور
تو نور والے سے قریب ہو جاؤ تو نور نہیں ملے گا تو اور کیا ملے گا، اور کیا ملے گا؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت عالمی سطح پر بڑا کرب، بڑا اضطراب ہے اور بڑی بے چینیاں پائی جا رہی ہیں اور ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہے، تو میں نے سوچا جو ہے وہ بھی محفوظ رہے اور اللہ عز و جل ایسا عمل ہم کریں جس کی وجہ سے اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے اور ہمیں نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آج اس موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، تو یاد رکھو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو، ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، ان نعمتوں پر شکر بجا لا کر اللہ رب العزت جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو مولا راضی ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شکر ادا کرتا ہے تو مولا اس شکر ادا کرنے والے کی قدر کرتا ہے۔ تو آج کے بعد چند چیزیں ذہن میں رکھ لیں، آج کے بعد کبھی بھی کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ بھولیں اور کھانے پینے کے بعد الحمدللہ نہ بھولیں۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز؟ اس کو پہلے آپ اس کو بالکل ذہن میں بچوں کی عادت بنا لیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں شاید پیرس سے آ رہا تھا، تو فلائٹ کے اندر اتفاق سے جو ہے وہ ایک خاتون کی سیٹ اور اس کے بچے کی سیٹ میرے بازو میں تھی، تو خاتون جو ہے مسلمہ تھی اور اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا، تو اس نے جو ہے وہ چائلڈ فوڈ منگوایا، بچے کا کھانا آیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ بچے کو ایک لقمہ اس کے منہ میں رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ ہٹا لیتی ہے اور پھر دوسرا لقمہ بناتی نہیں۔ جب وہ لقمہ چبا لیتا تھا تو بچے سے کہتی تھی سے بیٹا الحمدللہ، ہر لقمے پر سے بیٹا الحمدللہ، سے بیٹا الحمدللہ۔ مجھے اندر سے ایک عجیب فیلنگ ہو رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ، پورا کھا لینے کے بعد یہ الحمدللہ ایک بار پڑھا دیتی، لیکن ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھاتی تو مجھ سے نہیں رہا گیا، کھانا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا سسٹر یہ ہر لقمے پر آپ ہر بائٹ پر اپنے بچے کو الحمدللہ کہلوا رہی تھی، تو ریزن کیا تھا؟ تو کہتی ہے سر حضرت معاملہ ایسا ہے کہ آج اگر ہر لقمے پر میں نے اس کو الحمدللہ سکھایا تو کم از کم آخر میں تو ایک بار تو پڑھنے کی عادت رہے گی، ایک بار تو رہے گی۔ یہ ہے تربیت۔ ہم نے تو کیا سمجھا کہ بچے کو اچھے کپڑے پہنا دو، اچھی اسکول میں ایڈمیشن کروا دو، اچھے کھلونے دلا دو، اچھے موبائل دلا دو، یہی بچے کا حق ہے۔ نہیں، اصل حق یہ ہے، اصل یہ تربیت ہے جو ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خبردار خبردار خبردار، شادیوں میں اسراف سے بچیں، حدود میں رہتے ہوئے آپ خرچ کریں، جتنا بندوں کے لیے آپ ضروری سمجھتے ہوں اس سے آگے نہ بڑھیں، اسراف سے بچیں، تبذیر سے بچیں کہ میرا مولا اسے پسند نہیں فرماتا، اور جب کوئی اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ 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 پڑھتے رہو، میرا مولا راضی ہو جائے گا کہ میرا یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس شکر کے عوض میں اللہ نعمتوں کو محفوظ بھی رکھے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔